السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو از راہ کرم قبول فرمائے۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شیاطین سے حفاظت، شیاطین کے حفاظت۔ تو اب شیاطین کے اثرات بھی ہوتے ہیں، شریر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اور نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، جادو کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، لیکن عام حالت میں اثرات ہو گئے۔ اثرات عام طور سے بچوں جب ڈراؤنا خواب کوئی دیکھتا ہے، بچے بھی دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی، اچھے خاصے لوگ بھی، شاید ہی کوئی اس سے مستثنیٰ ہو کہ جس کو کبھی ڈراؤنا خواب نہ آئے۔ تو انسانی زندگی میں اس قسم کے حالات کا سامنا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں ہمیں سکھائیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر ہر چیز پر پڑھ کر دم کر کے کھلایا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برے اثرات سے حفاظت فرمائیں گے۔ بچوں کے اوپر نظر بد کا اثر کافی ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ جو بھی کوئی ماشاء اللہ نہ کہتا ہو، ماشاء اللہ یہ نظر بد کی کاٹ ہے، لیکن ہم عام حالات میں ماشاء اللہ کہنا، کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اس کی توفیق ہی نہیں ملتی، ماشاء اللہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملتا ان کو۔ تو یہ کمزوری ہے ہماری۔ ہمارے اساتذہ اکرام کا معمول تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں، کوئی کمالات نظر آتے ہیں، کوئی اچھی بات نظر آتی ہے، کوئی کوالٹی نظر آتی ہے، امتحان کا نتیجہ اچھا ہو گیا، صلاحیت اچھی نظر آ رہی ہے، تو بار بار ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس طرح نظر بد کے برے اثرات سے ہماری حفاظت رہے گی۔ اور پھر کچھ دعائیں بھی حدیث میں سکھائی گئی ہیں، وہ میں ابھی 1-2 بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کالر کی جانب چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ وعلیکم کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائیان، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت الحمدللہ، معلومات ملتی ہیں۔ معراج کا مہینہ سب مسلمانوں کو مبارک ہو۔ خیر اللہ مبارک۔ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ سب مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آمین آمین اللہم سو آمین۔ آمین۔ بہن، مجھے ڈپریشن ہے، وہ کبھی میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دیتا، کیا پڑھنا چاہیے؟ میرے لیے، اللہ میری تعالیٰ آسان۔ فیملی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرما دیں، اللہ تعالیٰ ڈپریشن دور فرما دے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کا ازالہ فرما دے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ آپ کے دل میں اگر ہمت ہے تو آپ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں اگر ہو سکے آپ سے۔ تو آپ کی طبیعت اگر ساتھ دیتی ہے اور آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہ ہو تو روزانہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے انشاءاللہ۔ اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ پھر درود شریف پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند، اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ 1 مرتبہ کوئی اگر کہہ دے صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم، یہ مختصر درود شریف بتا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ مختصر بھی ہے اور کافی جامع بھی ہے، اس میں آل محمد کا تذکرہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا
کہ درود شریف کا ہدیہ، صلاۃ و سلام کا ہدیہ پہنچتا تو ہے لیکن یہ درود شریف نامکمل ہوتا ہے تمہارا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ نامکمل کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم آل محمد کو شامل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! یہ بڑی کمزوری ہے ہماری کہ آل محمد کو ہم شامل درود نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کے آل کو بھی شامل کیا جائے۔ تو آل میں صحابہ کرام بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن الگ سے باقی تمام صحابہ کرام کا ذکر بھی ضرور شامل کیا جائے، تو اس میں بخل سے کام نہ لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ درود شریف کا ہدیہ ہر وقت پڑھتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر وقت سلامتی نازل ہوتی رہے گی۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ صلاۃ والسلام کا ہدیہ بھیجتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، کتنی بڑی بات ہے، اہم بات ہے۔ تو 10 مرتبہ رحمت نازل ہوں گی اور سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ غالباً سورہ تکویر میں، اذا الشمس کورت میں آخر میں ہے وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون سے آخر تک، یہ جو وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ سے لے کر آخر تک کوئی 40 دفعہ پڑھ کر اگر پانی پر دم کریں تو وہ پانی آپ استعمال کریں۔ تو یہ ذرا مشکل ہے، لیکن بہرحال چاروں قل پڑھ کر صبح شام اپنے اوپر دم کرنا، خاص طور سے سونے سے پہلے اپنے اوپر دم کرنا، یہ بہت مفید ثابت ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ تو آپ اچھے کسی عامل کے پاس، کسی اہم عالم دین کے پاس جائیں جو متبع سنت ہوں، صحیح اور پکے سچے انسان ہوں۔ یہ دھوکے باز قسم کے لوگ اس فیلڈ میں لوگوں کے پیسے بٹورنے کے لیے، جیبیں خالی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آپ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں اور درود شریف کی کثرت کریں، اور ہو سکے تو سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، 40 نہیں بلکہ 41 مرتبہ، اور وما صاحبکم بمجنون سے لے کر آخر تک 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کریں اور وہ پانی آپ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرما دے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ایک بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ اسی مہینے کی 27ویں شب کو، یعنی 26 رجب دن گزر کر جو رات آتی ہے وہ 27ویں شب کہلاتی ہے، 27 رجب کی رات کہلاتی ہے۔ اس 27ویں رجب کی 27ویں شب کو، یعنی 26 کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 27ویں دن کی شب ہے۔ اس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا، اتنا مقام بلند عطا فرمایا کہ تاریخ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور قیامت تک ایسے اعزاز سے کسی اور کو کبھی بھی نوازا نہیں جائے گا، نہ اس سے پہلے کسی کو نوازا گیا، نہ ایسی رفعتیں کسی کو نصیب ہوئیں۔ ایک عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے وقت میں ساتوں مسجد الاقصیٰ میں آئے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، پھر اس کے بعد آپ پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، ساتویں آسمان، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر سب کے فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، کوئی اوپر نہیں جا سکتا سدرۃ المنتہا سے آگے، وہاں رف رف کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنی بلندیوں تک پہنچے، کہاں تک گئے، اس کا کوئی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ العظیم، ایسا مقام بلند عطا فرمایا۔ پھر نور کے پردوں کو کراس کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، شرف باریابی نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی عزت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ تو اتنا مقام بلند اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کیا تعلق ہوگا، کیا رابطہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، کتنی باتیں ہوئی، راز و نیاز ہوئے، اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ عاشق و معشوق کے درمیان ایسی گفتگویں ہوئیں، ہم کلامی کا ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے معراج سے نمازوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کی فکر سے عبارت ہے، امت کے لیے بے چینی، امت کے غم میں اپنے آپ کو فنا کر دینے کے جذبات سے آپ کی پوری زندگی معمور ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا اپنے آپ کو ہلاک فرما دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے؟ اتنی زیادہ فکر مندی آپ کے اندر نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، موت واقع ہو جائے گی۔ ایسی کیفیت آپ کے اندر طاری ہو جاتی تھی کہ خود اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اتنی زیادہ فکر مندی، اتنی زیادہ بے قلی، اتنی زیادہ پریشانی، اتنی زیادہ تشویش۔ تو فرمایا کہ تسلی ذرا رکھیں، اللہ تعالیٰ کو تسلی دینے کی نوبت آئی۔ تو کیا پتا کہ اتنی عظیم بلندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ تو علماء کرام نے یہاں ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ جب امت کے لیے ایسی بے چینی کسی ہستی میں موجود ہو تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرے گا کہ اے اللہ، میں تو حاضری کے لطف سے میں لطف اندوز ہو گیا ہوں، حاضری کے لطف سے بہرہ اندوز ہو گیا ہوں، شرف باریابی سے سعادت اندوز ہو گیا ہوں، لیکن میرے امتی تو محروم رہ گئے۔ تو اس کے جواب میں شاید اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہو۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، روایت میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ تمام مومنین کے لیے نماز معراج کے درجے میں ہے۔ یہ صلاح اور نماز جو ہے وہ معراج ہے۔ معراج کا سب سے جو اہم پوائنٹ ہے، اہم حصہ ہے، جو لب لباب ہے، پورے واقعے کا جو نچوڑ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی۔ تو نمازوں کے ذریعے ہر امت کو روزانہ 5 مرتبہ یہ دولت حاصل ہو کر رہے گی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ ہماری نمازیں تو اٹھک بیٹھک
کے درجے میں آ گئی، بس سر میں کوئی بوجھ تھا اس کو ہم نے اتار دیا۔ اب وہ نمازوں میں کہاں وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ خشوع و خضوع، اللہ سے تعلق جوڑنے کے احساسات، کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑھنے والے تو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن دل کہیں، دماغ کہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے سجدوں سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ ہمارے استاد فرماتے تھے، ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک جملہ یہ سننے کو ملا کہ ارے تمہارے استغفار بھی تو قابل استغفار ہے، اس بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، غفلت کے عالم میں برائے نام ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، دل کہیں دماغ کہیں، صرف طوطے کی طرح رٹ لگاتے ہوئے تم نے استغفار کہہ دیا۔ ارے استغفار بھی ایسا کیا، استغفار کے جملے بھی زبان سے اس طرح ادا ہوئے کہ اس میں دل کے جذبات کی کوئی شمولیت نہیں تھی، احساسات شریک نہیں تھے، تو ایسے استغفار بھی قابل استغفار ہے کہ جس میں خشوع اور خضوع کا کوئی نام و نشان نظر نہ آئے۔ تو ایسے سجدے بھی قابل استغفار ہیں کہ جن میں دل کہیں دماغ کہیں۔ بہرحال اگر آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ معراج المؤمنین ہے، مومنوں کے لیے معراج کے درجے میں ہے۔ انسان یہ سوچے کہ تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس انداز میں کوئی کرے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، یہ اعلیٰ درجہ اگر نصیب نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، تو ایسا احساس، ادب کی ایسی کیفیت اور خوف کا ایسا عالم، خشوع و خضوع کی ایسی نرالی کیفیت، سبحان اللہ کتنی سہانی عبادت ہوگی۔ اگر ایسا اعلیٰ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا، لیکن دوسرا احساس دوسرے درجے میں یہ بھی تو ہو کم از کم کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چلے، طالب علم کو، میرا استاذ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے، یا ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بڑا دیکھ رہا ہے، تو دل اور دماغ کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، خیالات مجتمع ہوتے ہیں، اور ادب کا پاس رکھا جاتا ہے، جسم ہلتا نہیں ہے۔ تو کم از کم یہ بھی اگر نماز میں یہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں عجیب ایک روحانی کیفیت اور سرور انسان کو نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج میں یہ دولتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کیا کیا ذکر کیا جائے، لیکن میں تو پس منظر ذکر کرنے والا تھا کہ کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بلندیوں سے ہمکنار کیا گیا، ان رفعتوں سے آشنا کیا گیا۔ پوری دنیا میں، بلکہ اگر یہ کہوں کہ پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کا انداز اختیار کیا جا رہا تھا، پوری انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، پوری انسانیت کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے، تباہی کے آخری دہانے پر پہنچی ہوئی انسانیت کو بربادی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو، اے پوری دنیا کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس کی تصدیق کر لو، لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آؤ، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، فتح و کامرانی تمہاری مقدر ہوگی، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، تم صلاح و فلاح پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اس طرح میں جہنم سے تمہیں بچا رہا ہوں جیسا کہ کوئی کمر، پیچھے سے کمر پکڑ کر، کولہوں سے پکڑ کر کوئی کسی کو
کسی غار میں گرنے سے بچاتا ہے، تو غار میں گرنے سے جس طرح کوئی کولہوں سے پکڑ کر بچاتا ہے، اسی طرح میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش بچاتا ہوں۔ یہ کیفیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنے درد دل کے ساتھ، کتنی دل سوزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، لیکن جواب میں ان اپنوں نے ایسی زیادتی کی، ایسا ظلم ڈھایا، اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، پتھر آپ پر برسائے گئے، آپ کے اوپر تھوکا گیا، آپ کو کذاب کہا گیا، جھوٹا قرار دیا گیا، مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ کون سا طعنہ تھا جو آپ کو نہ دیا گیا ہو؟ اس دعوت اسلام کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی اذیتیں سہیں، مشکلات برداشت کی، مظالم برداشت فرمائے، لیکن اونٹ کی اوجھڑی آپ جب سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر ڈال دی گئی۔ تو آپ صرف محبت کرنے والوں کے درمیان موجود نہیں ہوتے تھے، پاگل کہنے والوں، جادوگر قرار دینے والوں، کاہن کہنے والوں، اور جو لوگ دشمنی کرتے تھے، حسد کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے اور دین کی دعوت کا پیغام اور کلمہ طیبہ کا پیغام آپ پہنچاتے تھے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں جب سنوائی نہیں ہوئی، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا تھا، آپ طائف چلے گئے، تو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو میدان طائف میں پہنچائی گئی، خون آلود کر دیا گیا، سر سے لے کر پیر تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان کر دیے گئے، لیکن بار بار پتھر بارش کی طرح برسائے گئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دعوت قبول نہیں کی، اوباش لڑکوں کو پیچھے کر دیا، اور انہوں نے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اس کے بعد جب ہوش آتا تھا اٹھ کر پھر چلنا شروع ہو جاتے تھے، پھر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر کے آپ کو پھر دوبارہ بے ہوش کر دیا جاتا تھا، گرا دیا جاتا تھا۔ اس طرح کا سلوک آپ کے ساتھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس کے بعد جو کچھ سمجھا میں مختصراً بتاتا ہوں کہ آپ کو نیچا کر لیا، آپ کا سر نیچا ہو گیا، شرم سے آپ کا سر شاید جھک گیا ہو، سب سے نیچا کر لیا۔ مکہ مکرمہ میں بڑی مشکل سے آپ گھومتے ہوئے پہنچے، تو خیال یہ آ رہا تھا، پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ اب جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر بات نہیں کر سکیں گے، اپنا پیغام نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ ان کے زعم کے مطابق انہوں نے تذلیل کا سامان کیا اور معاشرتی طور پر آپ کو کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا۔ تو اب جو ہے وہ کسی کی بات، اس طرح سلوک جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، اپنا پیغام بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین طائف کے سفر سے واپس آنے کے بعد معراج پر بلانے کا فیصلہ کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تم نے چاہا کہ نیچا کر لوگے، لیکن میں نے اتنی بلندیوں سے آشنا کرنے اور اتنی رفعتوں سے ہمکنار کرنے اور اتنی اونچائی پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ تاریخ کائنات میں کسی اور کو اتنی بلندی کبھی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تم نے نیچا کرنے کی کوشش کی تھی، میرا ارادہ اور میرا فیصلہ، اٹل فیصلہ یہ ہے کہ میں اتنی بلندیوں سے آشنا کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، تم پریشان رہ جاؤ گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو معراج کا یہ پس منظر ہے کہ جب دبانے کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو دبایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بلندیوں سے ہمکنار کیا، پھر فتوحات کے دروازے واہ ہوئے، اور آج آپ کسی کا چرچہ اگر سب سے زیادہ ہے، کسی کے تذکروں سے پوری دنیا اگر گونج رہی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پس منظر کو سمجھتے ہوئے معراج کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔